اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالی گواہ کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تشریح سن لیجیے اس کی، یعنی اس کے فضل و کرم سے ہے، یعنی کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ علاوہ ازیں اس کی نعمتیں اتنی بے پایا ہے کہ ایک انسان کی عبادت اور طاعت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جو بھی جائے گا محض اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب تک اللہ مجھے بھی اپنے دامان رحمت میں نہیں ڈھانک لے گا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ دوسری بات، یہ برائی بھی اگرچہ اللہ کی مشیت سے ہی آتی ہے، جیسا کہ کل من عند اللہ سے واضح ہے، لیکن یہ برائی کسی گناہ کی عقوبت یا اس کا بدلہ ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے نفس سے ہے، تو یعنی تمہاری غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جس طرح فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، سورہ شورى کی آیت ہے، آیت نمبر 30۔ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف ہی فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن سے ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ جوڑ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔